اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدرسہ فاطمیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ۔ عنوان ہمارا یہ ہے کہ مجتہدین کے فتووں کا احترام۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ لفظ مجتہد کو سمجھایا جائے۔ مجتہد یعنی وہ جو کوشش کرتا ہے اور دین میں کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ ہر شخص کسی نہ کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مستری ہے، اسے زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ گھر کی تعمیر کیسے کرنی۔ ایک انٹیریئر ڈیکوریشن والا ہے، اس سے زیادہ اندازہ ہے کہ گھر کی سجاوٹ کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح ایک پلمبر ہے، اس سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ پائپ لائن کہاں سے گزاری جائے تو پانی کا فلو کس انداز میں جائے گا۔ اب اگر آپ ان کی ڈیوٹیز بدل دیں، یعنی آپ انٹیریئر ڈیکوریشن والے سے کہیں کہ آپ پلمبر کا کام سنبھال لیں، اور پلمبر سے کہیں کہ آپ ہمیں آئیڈیا دیں کہ ہم گھر کو کیسے سجائیں، یا گھر کے اندر کیا اچھے فانوس لگائیں یا کیا ایسی چیزیں لگائیں کہ گھر خوبصورت نظر آئے، تو یہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ فیل ہو جائیں گے اور آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ فیصلہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیگر فیلڈز کی بات کریں تو اگر ایک ڈاکٹر ہے، اس سے آپ شاعری کے بارے میں پوچھیں تو شاعری کا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ ممکن ہے ابتدائی کچھ معلومات ہو، کچھ اشعار یاد ہوں، اگر اس کا ذوق رہا ہو، اس کا شوق رہا ہو، لیکن آپ اس سے کوئی بحر کے بارے میں گفتگو کریں، اوزان کے بارے میں شاعری کے گفتگو کریں، اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے شاعری کا علم سیکھا نہیں ہوگا کہ یہ علم ہے۔ شاعر سے آپ بات کریں طب کے بارے میں، آپ اس سے بات کریں کہ کون سی نروز ہیں، کون سی رگیں ہیں، یا کون سے جو نیورو میٹرز ہیں وہ حکم دیتے ہیں، اور انسان جو ہے ہاتھ پیر اس کے چلتے ہیں دماغ کے، وہ کیا بتائے گا آپ کو، کیونکہ وہ تو شاعر ہے، اس کو اس بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ اسی طرح تمام دیگر فیلڈز کا ہے۔ اکنامکس کا بندہ آپ کو اکنامیکل معلومات تو دے سکتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کا بندہ اسٹاک ایکسچینج کی معلومات دے سکتا ہے، اسی طرح بینکر آپ کو بینک کی معلومات دے سکتا ہے، لیکن آپ اس سے کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ممکن ہے کہ وہ معلومات ناقص دے۔ اسی طرح دین ہوتا ہے، وہ آپ کو دین کے بارے میں معلومات دے گا، اور اس سے دیگر معلومات کی ایکسپیکٹیشن کی بھی نہیں جائے۔ مثال کے طور پر آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ وہ دین کا ماہر ہے تو وہ ہر چیز میں مہارت حاصل کرے گا۔ ایک انسان ایک چیز میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، دو چیز میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ زندگی اتنی محدود ہے اس کی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مجتہدین چونکہ علم کی طرف توجہ رکھتے ہیں تو انہیں تھوڑا بینکنگ کا بھی معلوم ہوتا ہے اور معلوم رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ بینکنگ کے سیکٹر سے تعلق رکھنے والے ان سے سوالات کرتے ہیں کہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا پرائز حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اسے پھر معلومات حاصل کرنا پڑتی ہے پرائز بانڈ کی جو پوری سرکل ہے، یا حکومت کس طرح سے پرائز بانڈ کو لانچ کرتی ہے اور کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے، اس کو پورا ڈیٹیل سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسٹاک ایکسچینج والا شیئرز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اگر میں شراب کے کاروبار کے شیئرز خریدوں، مجتہد سے پوچھتا ہے، تو چونکہ اس کا تعلق علم کے شعبے سے ہے تو اسے ریسرچ کرنا پڑتی ہے کہ شیئرز ہوتے کیا ہیں، شیئرز کتنے خریدے جا سکتے ہیں اور کس جگہ پر جا کر شیئرز خریدے نہیں جا سکتے، شیئر کے ریٹ کی فلکچویشن کیا ہوتی ہے۔ جب وہ یہ علم حاصل کرتا ہے، بیسک معلومات حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، پھر قرآن و حدیث کو میچ کرتا ہے۔ تو اس لیے مجتہد زیادہ عالم ہوتا ہے بنسبت باقی فیلڈز کے، اس کو شاعری کے بارے میں بھی معلومات ہوتی ہے، بیسک معلومات، اس کو طب کے بارے میں بھی بیسک معلومات ہوتی ہے، جس سے طب کے بارے میں سوالات کی جاتے ہیں۔ طور پر ایک کامن سا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر شرمگاہ میں کوئی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی پریشانی ہو گئی ہے اور ہمیں ڈاکٹر کے سامنے اپنی شرمگاہ شو کرنی ہے تو آیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یا خود ڈاکٹر حضرات یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ایک میل ڈاکٹر فیمیل کا آپریشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اسے معلومات حاصل کرنا پڑتی ہے کہ آپریشن کس طرح ورک کرتا ہے،
کتنی دیر نگاہ جاتی ہے، کیا نگاہ ڈالے بغیر کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ساری معلومات وہ اکٹھی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ معلومات تو وہ ہوتی ہے جو را معلومات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قرآن و حدیث میں چیک کرتا ہے، انبیاء اور ائمہ کی زندگی کے واقعات کو چیک کرتا ہے، کہ آپریشن پہلی زندگی میں پہلے تو نہیں ہو رہا نا، پہلی بار تو نہیں ہو رہا 2020 میں۔ ظاہر ہے کہ ائمہ کے دور میں بھی طب رائج تھا، طب مولا رضا، بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی کہ مولا رضا نے طب کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ رسول اسلام کی کتاب آپ کو مل جائے گی کہ طب رسول، اسی طرح خواب کی تعبیر اور دیگر بہت ساری چیزیں، بہت سارے علوم پہلے سے چلے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تھے، تو وہ ان ساری چیزوں کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے کہ یہ میری رائے ہے، اس طرح سے کرنا ہے اور اس انداز سے یہ ورک کرے گا، یہاں تک جائز کیا ہے شریعت نے، اس کے بعد یہاں پر یہ کام حرام ہے۔ تو یہ احترام اس کے فتوے کا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر جب پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے تو اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ایک پلمبر اگرچہ وہ بہت معمولی سا کردار رکھتا ہے، ممکن ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن جب آپ ممکن ہے اس نے میٹرک نہ کیا اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہو، زیادہ ماسٹرز کیا ہوا، لیکن بلائیں گے آپ پلمبر کو جب آپ کا گھر کا مسئلہ ہوگا تو اس میں اس کی رائے کا احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح دین میں مجتہد کی رائے کا احترام ہوتا ہے، اس کے فتوے کا احترام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو فتویٰ لایا ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے یا اپنی خواہش نفسانی سے نہیں پیش کرتا، بلکہ خود امام کا قول بھی ہے کہ مجتہد تو اصل وہی ہوتا ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے اقوال کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دے۔ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، چاہے اگلے کو اچھا لگے یا برا لگے۔ بس یاد رکھیے کہ جیسے ہر علم میں علم شناس کی قدر کی جاتی ہے، اس طرح عالم دین کی بھی اور مجتہد کی بھی اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور شرعی مسئلوں میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ۔ عنوان ہمارا یہ ہے کہ مجتہدین کے فتووں کا احترام۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ لفظ مجتہد کو سمجھایا جائے۔ مجتہد یعنی وہ جو کوشش کرتا ہے اور دین میں کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ ہر شخص کسی نہ کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مستری ہے، اسے زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ گھر کی تعمیر کیسے کرنی ہے۔ ایک انٹیریئر ڈیکوریشن والا ہے، اس سے زیادہ اندازہ ہے کہ گھر کی سجاوٹ کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح ایک پلمبر ہے، اس سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ پائپ لائن کہاں سے گزاری جائے تو پانی کا فلو کس انداز میں جائے گا۔ اب اگر آپ ان کی ڈیوٹیز بدل دیں، یعنی آپ انٹیریئر ڈیکوریشن والے سے کہیں کہ آپ پلمبر کا کام سنبھال لیں، اور پلمبر سے کہیں کہ آپ ہمیں آئیڈیا دیں کہ ہم گھر کو کیسے سجائیں، یا گھر کے اندر کیا اچھے فانوس لگائیں یا کیا ایسی چیزیں لگائیں کہ گھر خوبصورت نظر آئے، تو یہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ فیل ہو جائیں گے اور آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ فیصلہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیگر فیلڈز کی بات کریں تو اگر ایک ڈاکٹر ہے، اس سے آپ شاعری کے بارے میں پوچھیں تو شاعری کا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ ممکن ہے ابتدائی کچھ معلومات ہو، کچھ اشعار یاد ہوں اگر اس کا ذوق رہا ہو، اس کا شوق رہا ہو، لیکن آپ اس سے کوئی بحر کے بارے میں گفتگو کریں، اوزان کے بارے میں شاعری کے گفتگو کریں، اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے شاعری کا علم سیکھا نہیں ہوگا کہ یہ علم ہے۔ شاعر سے آپ بات کریں طب کے بارے میں، آپ اس سے بات کریں کہ کون سی نروز ہیں، کون سی رگیں ہیں یا کون سے جو نیورو میٹرز ہیں وہ حکم دیتے ہیں اور انسان جو ہے ہاتھ پیر اس کے چلتے ہیں دماغ کے، وہ کیا بتائے گا آپ کو، کیونکہ وہ تو شاعر ہے، اس کو اس بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ اسی طرح تمام دیگر فیلڈز کا ہے۔ اکنامکس کا بندہ آپ کو اکنامیکل معلومات تو دے سکتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کا بندہ اسٹاک ایکسچینج کی معلومات دے سکتا ہے، اسی طرح بینکر آپ کو بینک کی معلومات دے سکتا ہے، لیکن آپ اس سے کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ممکن ہے کہ وہ معلومات ناقص دے۔ اسی طرح دین ہوتا ہے،
وہ آپ کو دین کے بارے میں معلومات دے گا، اور اس سے دیگر معلومات کی ایکسپیکٹیشن کی بھی نہیں جائے۔ مثال کے طور پر آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ وہ دین کا ماہر ہے تو وہ ہر چیز میں مہارت حاصل کرے گا۔ ایک انسان ایک چیز میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، دو چیز میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ زندگی اتنی محدود ہے اس کی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مجتہدین چونکہ علم کی طرف توجہ رکھتے ہیں تو انہیں تھوڑا بینکنگ کا بھی معلوم ہوتا ہے اور معلوم رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ بینکنگ کے سیکٹر سے تعلق رکھنے والے ان سے سوالات کرتے ہیں کہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا پرائز حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اسے پھر معلومات حاصل کرنا پڑتی ہے پرائز بانڈ کی جو پوری سرکل ہے، یا حکومت کس طرح سے پرائز بانڈ کو لانچ کرتی ہے اور کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے، اس کو پورا ڈیٹیل سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسٹاک ایکسچینج والا شیئرز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اگر میں شراب کے کاروبار کے شیئرز خریدوں، مجتہد سے پوچھتا ہے، تو چونکہ اس کا تعلق علم کے شعبے سے ہے تو اسے ریسرچ کرنا پڑتی ہے کہ شیئرز ہوتے کیا ہیں، شیئرز کتنے خریدے جا سکتے ہیں اور کس جگہ پر جا کر شیئرز خریدے نہیں جا سکتے، شیئر کے ریٹ کی فلکچویشن کیا ہوتی ہے۔ جب وہ یہ علم حاصل کرتا ہے، بیسک معلومات حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، پھر قرآن و حدیث کو میچ کرتا ہے۔ تو اس لیے مجتہد زیادہ عالم ہوتا ہے بنسبت باقی فیلڈز کے، اس کو شاعری کے بارے میں بھی معلومات ہوتی ہے، بیسک معلومات، اس کو طب کے بارے میں بھی بیسک معلومات ہوتی ہے، اس سے طب کے بارے میں سوالات کی جاتے ہیں۔ تو اب ایک کامن سا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر شرمگاہ میں کوئی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی پریشانی ہو گئی ہے اور ہمیں ڈاکٹر کے سامنے اپنی شرمگاہ شو کرنی ہے تو آیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یا خود ڈاکٹر حضرات یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ایک میل ڈاکٹر فیمیل کا آپریشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اسے معلومات حاصل کرنا پڑتی ہے کہ آپریشن کس طرح ورک کرتا ہے، کتنی دیر نگاہ جاتی ہے، کیا نگاہ ڈالے بغیر کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ساری معلومات وہ اکٹھی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ معلومات تو وہ ہوتی ہے جو را معلومات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قرآن و حدیث میں چیک کرتا ہے، انبیاء اور ائمہ کی زندگی کے واقعات کو چیک کرتا ہے، کہ آپریشن پہلی زندگی میں پہلے تو نہیں ہو رہا نا، پہلی بار تو نہیں ہو رہا 2020 میں، ظاہر ہے کہ ائمہ کے دور میں بھی طب رائج تھا، طب مولا رضا بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی کہ مولا رضا نے طب کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ رسول اسلام کی کتاب آپ کو مل جائے گی، یہ طب رسول، اسی طرح خواب کی تعبیر اور دیگر بہت ساری چیزیں، بہت سارے علوم پہلے سے چلے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تھے، تو وہ ان ساری چیزوں کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے کہ یہ میری رائے ہے، اس طرح سے کرنا ہے اور اس انداز سے یہ ورک کرے گا، یہاں تک جائز کیا ہے شریعت نے، اس کے بعد یہاں پر یہ کام حرام ہے۔ تو یہ احترام اس کے فتوے کا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ایک ڈاکٹر جب پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے تو اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ایک پلمبر اگرچہ وہ بہت معمولی سا کردار رکھتا ہے، ممکن ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن جب آپ ممکن ہے اس نے میٹرک نہ کیا اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوا اور زیادہ ماسٹرز کیا ہوا، لیکن بلائیں گے آپ پلمبر کو جب آپ کا گھر کا مسئلہ ہوگا تو اس میں اس کی رائے کا احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح دین میں مجتہد کی رائے کا احترام ہوتا ہے، اس کے فتوے کا احترام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو فتویٰ لایا ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے یا اپنی خواہش نفسانی سے نہیں پیش کرتا، بلکہ خود امام کا قول بھی ہے کہ مجتہد تو اصل وہی ہوتا ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے اقوال کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دے۔ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، چاہے اگلے کو اچھا لگے یا برا لگے۔ بس یاد رکھیے کہ جیسے ہر علم میں علم شناس کی قدر کی جاتی ہے، اس طرح عالم دین کی بھی اور مجتہد کی بھی اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور شرعی مسئلوں میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔